ओले पड़ रहे हैं और हमारी ये मोटरसाइकिल है, अब हम रुक गए हैं। बुरा हाल है। अब सामने मेरान की गाड़ी का शीशा भी टूट गया है। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं इर्तज़ा हैदर और अरूबा। ठीक है, ये दोनों ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। इर्तज़ा हैदर की बात करें तो इन्होंने पूरा पाकिस्तान घूम लिया है, सिवाय चित्राल और गवादर के। ये दो इलाके इनके रह गए हैं, वो भी इंशाअल्लाह अनकरीब पूरे कर लेंगे। तो नॉर्दर्न एरिया, जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हर जगह पर ये गए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या ऐसा था कि पूरा पाकिस्तान ही इन्होंने घूम लिया है और दो इलाके रह गए हैं, वो इन्होंने कब पूरे करने हैं। और ये साथ रूबा बैठी हैं, इनकी छोटी सिस्टर हैं। लास्ट 2 ईयर से ये इनके साथ जा रही हैं। नॉर्दर्न एरिया गई हैं, मगर ये अभी बलूचिस्तान और उस साइड पे नहीं गई। इनसे भी पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस भाई के साथ कैसे रहा। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि कैसे हिम्मत बांधी कि अपनी बहन को मोटरसाइकिल पे अपने साथ ले गए। और ये तो मैं बताना ही भूल गया कि ये मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, किसी गाड़ी पे नहीं, किसी ट्रेन पे नहीं, किसी जहाज़ पे नहीं, और ये सिर्फ अपने मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं। और कहाँ कहाँ कैसे कैसे सफ़र करते हैं और कैसे हिम्मत बांधी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। मुझे ये बताएं कि कैसे हिम्मत बांधी कि यार मैं अपनी छोटी बहन को साथ लेके जा रहा हूँ। ये एक भाई के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि यार कैसे किस तरह हिम्मत बांधी। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। मैं लास्ट 15 ईयर से टूर कर रहा हूँ बाइक के ऊपर ही। तो मुझे इसने ना कहा कि जी मुझे भी लेके जाओ। मैंने इसको पहले तो मना किया कि बहुत टफ़ काम है, क्योंकि बाइक के ऊपर आपको पता है अनकम्फर्टेबल होता है बंदा, इतनी लंबी लंबी ट्रैवलिंग होती है 12 आवर्स की। तो लेकिन इसने कहा जी मुझे एक वन टाइम ना आप टूर करवाएं। मैं कहा ठीक है। तो फिर हम लोग कश्मीर गए, मैं इसको लेके गया और वो पहला टूर था। और उसके अंदर हमारे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हुई। वो ये हुई कि हम लोग वहाँ पे बिल्कुल ताऊ बट है LOC के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। वहाँ पे शाम को ना बारिश स्टार्ट हुई और सुबह फजर तक वहाँ पे बारिश होती रही। तो अगले दिन ना मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही थी, मैंने वापस मुजफ्फराबाद आना था। तो हम लोग उन्होंने जब ट्रैवलिंग स्टार्ट की तो लोगों को पता होगा कि केल से आगे ताऊ बट का बिल्कुल कच्चा रास्ता है, मडी ट्रैक है। वहाँ पे इतना कीचड़ हो गया कि वहाँ पे आर्मी की चेक पोस्ट है, उन्होंने हमें रोक लिया। वो कहते हैं यार रास्ता ख़राब है, जीप्स भी नहीं जा रही हैं, तो आप अभी वेट कर लो 5-6 घंटे, जब ये ड्राई हो जाए फिर जाएं। तो हमने कहा यार नहीं, मैंने तो जाना है ड्यूटी पे। कहते हैं जी फिर आप ऐसा करें, रजिस्टर है इसमें एंट्री कर दें, लिख के जाएँ कि जी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हैं। तो वो जो है ना हमारा बहुत ही वो टफ़ था डिसीजन। और लेकिन ये है कि वो रास्ते में इतनी स्लिपरी थी कि वो 3-4 दफ़ा तो ऐसे लगा कि हम बिल्कुल नीचे दरिया में गिर जाएंगे। तो वो बड़ा हमने टफ़ जो है ना वो ट्रैक किया। और ये इनका फर्स्ट टूर था, मज़े की बात है। तो मैंने फिर वापसी पे पूछा, मैं कहा हाँ जी आगे क्या इरादा है। कहती है अब इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं कोई चैलेंज होगा। मैं कहना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कहती है बस ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। यानी कि वापस आके इनका क्या रिस्पॉन्स था कि डरी नहीं? नहीं, इन्होंने बल्कि इन्होंने ये कहा कि जी इससे टफ़ तो नहीं कोई और मसला हो सकता। मैं कहा ये सबसे टफ़ था। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने जो एक टूर किया वो था बबून वैली का। तो उस टाइम जब हम जा रहे बबून का, लोगों को पता है रास्ता जुलाई अगस्त में खुलता है, हम लोग चले गए जून के अंदर। तो मैं टॉप तक चला गया जहाँ तक लेके जा सकता था। एक जगह पे आके मेरी बाइक स्टक हो गई। मैंने इसको कहा ज़रा उतर के ना धक्का लगाना। इसने थोड़ा बहुत धक्का लगाया, इसको मसला है उसका अस्थमे का। तो इसकी वहाँ पे ना एकदम ही सांस उखड़ गई, तबीयत ख़राब होगी। और विदन मेरे ख्याल है 15 to 20 मिनट्स मैं नीचे डाउन लाया, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, वो था नहीं। और इसका सबसे जो हाल यही होता है कि बंदे को हाई अल्टीट्यूड से नीचे ले आए ताकि उसकी सांस जो है वो नॉर्मल हो जाए। 15 से 20 मिनट आपने कैसे मैनेज किया? बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। बस कभी सांस ले रही थी, कभी कलमा पड़ी थी कि अब मैंने मुश्किल ही बचना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई थी। तो आप जब ऊपर गए थे तो साथ लेके नहीं गए थे अपनी चीज़ें? मैं हमेशा लेके जाती हूँ, लेकिन कई दफ़ा मैं भूल जाती हूँ। तो बस ऐसा बाय चांस हुआ कि मैं भूल गई, तो उसकी वजह से। अगर भूल जाती हैं और फिर वापस ही ना आती फिर? बस फिर अल्लाह को प्यारी हो जाती, ऊपर से ऊपर। अच्छा, तो कैसा रहा? मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि भाई के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा कि नॉर्दर्न एरिया का। भाई अगर अच्छा हो ना तो एक्सपीरियंस अच्छा होता है। मतलब भाई कोई रोकता टोकता नहीं है कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। मतलब पूरा मस्ती वाला माहौल होता है और बड़ा एंजॉय करते हैं। शरारतें भी करते हैं? बहुत ज़्यादा शरारतें होते हैं। हम तो बल्कि अक्सर लोगों को जाते हुए तंग भी कर रहे होते हैं। उन्होंने पठान पकड़ के मारते नहीं है? नहीं, हमें कोई नहीं पकड़ के मारता, हम भाग जाते हैं ना जल्दी से बाइक पे। जब आप बाइक चला रही होती हैं या भाई बाइक चला रहे होते हैं तो तब पंगा करते हैं?
ہاں نہیں، جب میں چلا رہی ہوتی ہوں پھر تو مجھے بس بتا رہے ہوتے ہیں اب ایسے کرو، اب ایسے کرو، اب جو ہے اسپیڈ کم کر لو، اب یہ والا گیئر لگاؤ، مطلب ساتھ میں ٹرین. لیکن جب بائک چلا رہے ہوتے ہیں پھر ہم مستی کرتے ہیں. کوئی ایکسٹرا ایکسپیرینس کہ بائک سے گر بھی گئے ہوں یا آپ کے چلاتے ہوئے؟ ان کے تو چلے مجھے پتا ہے کہ وہ چلا لیں گے، آپ بتائیں. نہیں بالکل، میں ایک دفعہ بائک سے گری اور میری جو کلائی کی ہڈی تھی وہ ڈسلوکیٹ ہو گئی تھی. تو پھر وہاں پہ کیا فرسٹ ایڈ کی، کیا آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ وہاں پہ یہ کیا کہ بس پٹی کرائی، اس کے بعد پھر لاہور آئے اور یہاں پہ آ کے پھر میں نے بینڈیج کرانا شروع کی. لیکن اس پہ یہ ہوا کہ کافی ٹائم لگ گیا اس کو جڑنے میں، اور ایک دفعہ سلنسر سے میری ٹانگ جل گئی تھی. لیکن میں نے اپنا پورا ٹور کیا، دوسرے دن میری ٹانگ جل گئی اور میں وہاں پہ کیل میں سی ایم ایچ تھا تو وہاں پہ جا کے وہ بینڈیج کر دیتے تھے اور ہم نے وہیں آنا ہوتا تھا ہر دن کے بعد، کیونکہ ہم شانٹر جا رہے تھے، ببون ویلی جا رہے تھے، وہ قریب قریب ہے تو ایک دن بعد واپسی ہوتی تھی. وہاں میں بینڈیج کرا لیتی تھی. میں نے اپنا پورا ٹرپ کیا. اننت کیل ایک دن ہم چلے گئے، بس ادھر ہم نے جب ہائیکنگ کی تو میرا پاؤں سویل کر گیا. اس کے بعد پھر اسی پاؤں کے ساتھ اور اسی پٹی کے ساتھ جب میں لاہور پہنچی تو ڈاکٹر دیکھا کہ اب تو ٹانگ ہی کاٹنی پڑے گی، اتنا زیادہ خراب ہو گیا. جاتے ہوئے آپ کا ہاتھ وہ ہوا تھا، پھر آپ نے اس کے ساتھ ٹور پورا کیا؟ نہیں، جب میری ٹانگ جلی تھی. اور ہاتھ کا تو ہم جب واپس آ رہی تھی تب ہوا تھا، اس لیے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوا. کیسا ہے بھائی؟ بھائی میرے بہت اچھے ہیں، اللہ پاک سب کو ایسا بھائی دے، بلکہ نہ دے مجھے ہی دے صرف. اچھا سر، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں بڑی جگہیں آپ نے گھومی ہیں، میرے خیال بلوچستان بھی آپ نے کیا، کراچی بھی گئے، سندھ بھی، جنوبی پنجاب بھی، ناردرن ایریا میں کون سی جگہیں ایسی ہیں جو کہتا ہے کہ بندہ دل بار کرتا ہے کہ بار بار جائے؟ جی پاکستان، آئی تھنک میں لوگوں کو یہ میسیج دوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا سوئٹزرلینڈ بڑا خوبصورت ہے، سوئٹزرلینڈ پاکستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ صرف ایک سوات کا ہی کمپلیٹ وزٹ کر لینا تو آپ سوئٹزرلینڈ کو بھول جائیں گے. اور ایسی جگہیں ہیں جہاں ابھی تک ٹورسٹ کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ مقامی لوگوں کو بھی نہیں پتہ. ایون گوگل پہ آپ سرچ کریں تو 54 جھیل ہیں صرف سوات کے اندر، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اور لیکن جو مجھے سب سے خوبصورت جگہ لگی ہے اور میں تقریباً وہاں پہ 3-4 دفعہ جا چکا ہوں، وہ ہے یہ کمراٹ ویلی. کمراٹ ویلی اتنی خوبصورت ویلی ہے کہ میں نے 4 ٹور صرف ادھر کی ہیں، اور ابھی پھر یعنی مجھے جب بھی موقع ملے میں وہاں پہ جانا پسند کروں گا. تو اب سندھ کا ایکسپیرینس شیئر کریں. بائک پہ گئے ہیں، راستہ تو بڑا خطرناک ہے، راستے میں ڈکیت، چور، کس طرح، وہ بھی بائک کے اوپر؟ جی سندھ کا نہیں، بلوچستان کا میں آپ سے شیئر کروں گا. بلوچستان میں جب ہم گئے تھے تب وہاں پہ نا کافی پرابلم چل رہی تھی. تو آرمی جو ہر پوسٹ کے اوپر ہماری انٹری کرتی تھی، اور وہ پھر ہم سے نا یہ کہتے تھے یا تو آپ صبح کے ٹائم جائیں یا ہمارا کوئی اسکواڈ جائے گا آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ میں نے ٹریول کرنا ہے. تو ہم لوگوں کے اتنی دیر ہم اسٹے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارا ظاہر لمیٹڈ ٹائم ہوتا تھا. پھر وہ کہتے تھے جی آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، ڈی سی صاحب کو ہم کال کر دیتے ہیں، ڈی سی صاحب کو آپ بتا دیں کہ جی ہم اپنی رسپانسبلٹی پہ جا رہے ہیں. تو لیکن میں جو بلوچستان میں دیکھا وہاں پہ کوئی ایسی کوئی اس قسم کا خطرہ نہیں تھا. ہم لوگوں نے کم انٹریکشن کی لوگوں سے، لیکن یہ تھا کہ بالکل ہمیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا. تو جو لوگوں نے یہاں پہ بنایا ہوا جی کہ وہاں پہ بڑا لوگ لوٹ لیتے ہیں اور پنجابیوں سے بڑی ایسا کوئی ایسی پرابلم. کون تھا آپ کے ساتھ؟ میں ہوں اور میرا ایک کزن ہے، ہم 2 بس. دونوں لوگ ایک ہی بائک کے اوپر؟ جی 2 بائکس. کون سا بائک ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس جی 150 سزوکی، اور اس کے بعد سزوکی 150 کے اوپر آپ نے پورا پاکستان ہی گھوم لیا. بالکل ایسے ہی ہے. کون لوگ ہیں یار یہ؟ اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسا رہا اس کا ایکسپیرینس آپ کا بلوچستان کے لوگوں کا؟ بلوچستان کے لوگ جی بہت ملنسار ہیں، اور وہاں پہ لیکن کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ کرمنل ٹائپ کے ہیں. تو وہ پھر ہمیں لوگ وہاں پہ کہہ دیتے کہ آپ یہاں پہ آپ نے اسٹے نہیں کرنا، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی، تاکہ ان کو پتہ نہ لگے کہ آپ ہیں، کہ آپ مقامی لگے. اور دوسرا یہ تھا، ایک انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ لوگ نا پینٹس نہ پہنیں اس علاقے میں، شلوار قمیض پہنیں، اس سے ان کو یہی سمجھیں گے کہ مقامی لوگ ہیں. تو وہ پھر تھے 2-3 ایسے ڈسٹرکٹ تھے، زوب تھا جیسے اس قسم کے، ایک اور تھا میرا نام نہیں آ رہا ذہن میں. تو وہاں پہ ہم نے پھر اس طریقے سے شلوار قمیض لے کے گئے؟ جی وہ ساتھ ہی ہمارے شلوار قمیض پہن لیتے تھے، اور اوپر ہم وہ کپڑا سا کر لیتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ لوکل ہی لوگ. تو اب جو سا ہے مجھے اس کا ملتان، بہاولپور اور یہ ان علاقوں کا بھی تھوڑا سا بتائیں. جی بہاولپور اور ملتان جو ہے وہاں پہ جیپ ریلی ہوتی ہے، وہاں پہ ہر سال ہم جاتے ہیں، اور وہ سردیوں میں ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. لیکن یہ سارے جو ایریاز ہیں، یہ جو جنوبی پنجاب کے، میں چولستان اور تھر کا پوچھنے کا میرا مقصد ہے. جی چولستان اور یہ تھر جو ہیں یہ زیادہ ہے کہ آپ سردیوں میں اس کو ایکسپلور کریں، کیونکہ گرمیوں میں تو امپاسبل ہے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ لوگ وہاں کے بہت اچھے ہیں،
اور لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کھانے پینے کا بہت مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں ان لوگوں کی چیزیں نہیں ملتی، اویلیبل نہیں ہوتی، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم جو بھی بڑا شہر ہے وہاں سے چیزیں لے کے تو پھر آگے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اچھے ہوٹل بھی اویلیبل نہیں ہے، آپ کو موسٹلی کیمپنگ کرنا پڑتی ہے۔ اچھا، یہ ناردرن ایریا سے ہٹ کے اگر آپ اس سائڈ پہ جائیں تو اس سائڈ پہ آپ کو سب سے اچھا شہر کون سا لگا؟ جنوبی پنجاب میں یہاں پر مجھے سون ویلی جو ہے نا، یہ سرگودا سے اور یہ جو ہے آگے جتنی بھی ہے نا، یہ ایریا بہت خوبصورت اور گرین ہے، اور یہ جسٹ لائک آپ سمجھ لیں کہ مری کی طرح ہے، اور اس میں سکیسر ہے، سکیسر 5500 کی فیٹ کے اوپر ہے، اور وہاں پہ ایون یہ گرمیوں کے اندر بڑا پلیزنٹ موسم ہوتا ہے، جسٹ لائک مری۔ آپ نے اب کہاں جانے کا پروگرام بنایا بھائی کے ساتھ؟ اب ہم فیری میڈوز جا رہے ہیں بڑی عید پہ۔ تو پھر اب کیا بازو کروانا ہے یا سلنسر سے ٹانگ جلوانی ہے، کیا پروگرام ہے اس بار؟ نہیں، وہ تو شروع کے ٹرپس میں ہوا تھا، اب تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، اب آپ پکی ہو گئی ہیں؟ اب ہم پکی ہو گئی ہوں۔ بائک کا ایک وہ پریکٹس چل رہی ہے یا اس کو روک دیا؟ نہیں، بائک کی پریکٹس چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ جہاں پہ روکیں گے تو آپ پھر بھول جائیں گے، تو اس لیے آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے۔ مجھے کبھی ڈر نہیں لگا؟ نہیں، ڈر تو نہیں لگتا ہے۔ بھائی ساتھ ہوتا ہے اس وجہ سے، یا اکیلے ہوتے تو ڈر لگتا؟ نہیں، بھائی ساتھ ہوتا ہے، وہ موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے کبھی ڈر نہیں لگا۔ مطلب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں کہتی ہوں میں تھک گئی ہوں، اب مجھ سے نہیں ہو رہا، پھر وہ موٹیویٹ کرتا ہے، نہیں یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے اوپر جا کے، تو پھر میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، جب ہم جاتے ہیں تو واقعی خوبصورت ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں سب سے لمبا سفر کون سا کیا آپ نے دونوں نے؟ تو کتنی دیر آپ نے بائک چلائی اور کتنی دیر انہوں نے چلائی، اور لمبا سفر سب سے زیادہ کون سا تھا؟ سب سے لمبا جو تھا ہمارا سفر وہ تھا، ہم تاؤ باٹ سے آئے تھے مظفر آباد، وہ جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا اس وقت بارش ہوئی ہوئی تھی، تو ہم جو وہاں سے کیل تک ہے وہ ہمیں تقریباً 6 گھنٹے لگ گئے تھے، حالانکہ وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن وہ مڈ اتنا زیادہ تھا اس کی وجہ سے وہ پھر نا ٹائم ہوتے ہوتے ہمیں 12 گھنٹے لگ گئے، اس کے اندر 2 گھنٹے انہوں نے ڈرائیو کی، اور میرے ساتھ ایک بڑی پرابلم ہے، رات کو نہ مجھ سے ڈرائیونگ نہیں ہوتی، مجھے نیند آنے لگ جاتی ہے، تو میں نے اس کو دیا، ہم لوگ کوہالہ سے مری کے اوپر چڑھ رہے تھے، میں نے کہا میری تو ہمت ختم ہو گئی، اب تم چلاؤ، کہتی ہے ٹھیک ہے، اور اس نے تقریباً 1 گھنٹہ ڈرائیو کی، اس کے بعد اس کو نیند کا ایک جھونکا آیا اور ہم سلپ ہونے لگے تھے، پھر میں نے کہا اچھا تم پیچھے آ جاؤ میں چلاتا ہوں، وہ کر کے نا 2 گھنٹے انہوں نے اس طرح ڈرائیو کی، اس کے بعد پھر میں نے کی، لیکن یہ تھا کہ سب سے لمبا سفر اور سب سے تھکا دینے والا سفر وہی تھا، اور ہم نے پنڈی آنا تھا، اور لیکن مری پہنچ کے ہماری یہ حالت تھی کہ وہاں پہ ہمیں ایک پھٹے کے اوپر جگہ ملی اور وہیں پہ ہم سو گئے 2 گھنٹے۔ ہاں بھائی ساتھ ہی، ویری گڈ ویری گڈ۔ جوتوں سمیت ہی ہم دونوں سو گئے تھے، جوتے بھی نہیں ہم نے اتارے تھے۔ سلام پیش کرتے ہیں ایسے پاکستانیوں کو جو بائک کے اوپر پورا پاکستان گھوم چکے ہیں۔ یہ تو چلیں ٹھیک ہے، ایک مرد ہیں، لڑکے ہیں، گھوم پھر کے آ رہے ہیں، مگر یہ صنف نازک جو اپنے بھائی کے ساتھ ہمت باندھ کے یہ ٹریول کرتی ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کو بھی جو پورے پاکستان بائک کے اوپر گھوم چکے ہیں، بہت شکریہ۔ سلام پاکستان۔